حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپ صبر دیکھیں تو وہ بے شمار ہے کہ آپ نے ایسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ دشمن اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں بھی تھے لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر انہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو آپ دیکھیں، انہوں نے کتنے انہماک کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کی۔ اب ان کی سیرت کا کبھی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا خوف ان کے دلوں کے اندر کس طرح موجود تھا، کتنا اپنے رب سے وہ ڈرنے والے تھے۔ اور پھر ان کی آپ اخلاقیات کو دیکھیں تو اعلیٰ درجے کے وہ ان کے اندر جو ہے نا اخلاقیات تھی۔ اور پھر ان کی سخاوت کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو بہت بڑی یہ بھی نعمت عطا فرمائی تھی، بہت بڑے سخی تھے۔ اور پھر ان کی کرامات بھی ہیں، ان کے ارشادات بھی کافی ہیں۔ تو آج ہم ان کے صبر کے حوالے سے، ان کی عبادات کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے انہیں یہ جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور یہ جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کاموں کے اوپر انہوں نے جو صبر جمیل کیا، اور اس پر پھر اللہ کی ذات نے ان کو ایسا اجر عظیم عطا فرمایا کہ دنیا لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی جو محبت تھی وہ ایسے وابستہ تھی کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ کر جو ہے لوگ خود ہی ان کا استقبال کرتے تھے۔ ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، بلکہ وہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جب بھی سفر کرتے تو کوشش ہمیشہ ان کی یہ ہوتی کہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں جو ان سے ناواقف ہوں، وہ ان کو جاننے والے نہ ہوں۔ جو جاننے والا ہوگا وہ تو ظاہر ہے ان کو عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے گا، تو یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ لیکن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے اور حضور نے ان کو پکڑا، گود میں لیا، ان کو چوما، ان کا منہ چوما، ان کا ساتھ چوما، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا حسین ہے، اس کے ہاں اللہ رب العالمین جو ہے نا ان کو ایک بیٹا عطا کرے گا جن کا نام علی ہوگا۔ ویسے تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام امام زین العابدین نہیں ہے، نام تو ان کا ہے علی اوسط، لیکن ان کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا، زین العابدین والا اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ صرف ان کو اسی ہی نام سے پکارنے لگے، اسی لقب سے پکارنے لگے، اور بعض لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی ان کا نام ہے، لیکن وہ ان کا نام نہیں ہے، یہ تو ان کا لقب ہے جو انہوں نے ریاستیں کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، تو اس کی وجہ سے یہ ان کو لقب عطا ہوا۔ اور یہ لقب آپ دیکھ لیں آج تک کسی لقب کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ملقب اور یاد کیا جاتا ہے، نام بہت کم لوگ ہیں جو ان کا جانتے ہیں کہ ان کا نام علی اوسط ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام علی ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن حاملین عرش فرشتے میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ پکارے گا کہ سید العابدین، وہ کھڑے ہو جائیں، تو حضرت امام سیدنا زین العابدین یہ کھڑے ہو جائیں گے،
یہ لقب ان کو اللہ رب العالمین کی ذات نے عطا کیا کہ سید العابدین، عبادت گزاروں کے سردار ہیں یہ۔ اب انہوں نے کتنی عبادت کی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ لقب ملا۔ اور پھر اسی لقب کو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ہم بعد میں پیدا ہوئے، سارے معاملات ہوئے، لیکن ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور جن لوگوں نے ان کی معیت جن کو نصیب ہوئی انہوں نے یہ باتیں لوگوں کو بتائیں کہ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیا ہی اعلیٰ مقام و مرتبے کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کے اندر علم رکھا ہے تو اتنا ہے کہ ہر بندے کے اوپر وہ شفیق ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، کسی سے کوئی بھی بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جب مختار سقفی نے اعلان کیا تھا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے جو اس میں ملوث سے، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں میں سے ایک سنان بن انس بھی بندہ ہے جس کو کربلا کی سرزمین کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لیٹر دکھایا تھا کہ یہ تم نے نہیں لکھا اے سنان بن انس۔ اس نے وہ لیٹر دیکھ کے تو دوسری طرف اس نے رخ کر لیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مختار سقفی نے یہ اعلان کیا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ پھر بھاگا وہاں سے، صحراؤں میں جنگلوں سے ہوتا ہوا یہ بندہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو پیاس اور بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی، اور بہت ہی سخت قسم کی پیاس اس کو لگی ہوئی تھی۔ اب اس کو پانی چاہیے تھا، اس نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، شاید کوئی مسافر ہو گئے یہاں پہ تو ان سے کھانے کو بھی مل جائے گا اور پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا، کوئی نہ کوئی تو مجھے دینے والا ہوگا۔ لیکن جس خیمے کا اس نے پردہ اٹھایا قدرتاً اسی خیمے کے اندر حضرت سیدنا امام زین العابدین موجود تھے۔ اس نے جب دیکھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو تو یہ پیچھے بھاگا، کیونکہ یہ اس نے تو دیکھا ہوا، اس نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے بدلہ لیں۔ لیکن سیدنا امام زین العابدین نے اس کو دیکھا کہ اس نے پردہ اٹھا کے دیکھنے کے بعد اس نے پردہ گرا دیا ہے، واپس پلٹا ہے، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو کہا کہ ابھی ایک بندہ آیا تھا، اس نے پردہ اٹھایا تھا، پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا، اس نے پردہ گرا کے واپس ہو گیا، تو اس کو بلاؤ۔ آپ کا غلام گیا اور اس نے بلایا ان کو، سنان بن انس کو، کہ سنان بن انس کو لے کے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جب وہ گیا پہنچے تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ کیا تمہیں کسی نے روکا تھا یا تمہیں کسی نے منع کیا تھا کہ پردہ گرا دو، اندر نہیں جانا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کسی نے نہیں روکا، کسی نے منع بھی نہیں کیا، تو پھر تم واپس کیوں پلٹ گئے ہو؟ امام نے اس سے پوچھا تو تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں اور بھوکا بھی ہوں، مجھے پانی پینے کے لیے اگر مل جائے اور کھانے کے لیے اگر کچھ مل جائے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پانی پیش کیا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 پیالے پانی کے اس نے پیے۔ آپ نے اس کو پانی پلایا، سحر حاصل ہو کر اس نے پانی پیا، جتنی اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اس نے اپنی پیاس بجھائی پانی پینے کے ساتھ۔ پھر کھانا پیش کیا کہ اس نے کھانا کھایا، تو امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس 3 دن کے لیے مہمان ہے، تو اس کی جو ہے نا مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن اس کو رکھا گیا، سنان بن انس کو 3 دن اس کو کھانا دیا گیا اور پانی اس کو پیش کیا گیا۔ اب 3 دن کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، تیسرے دن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب 3 دن کی مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے، اب تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اور پھر امام زین العابدین نے اس سنان بن انس کو ایک تھیلی دی جس کے اندر کچھ درہم دینار ہوں گے، اس کو پیش کی کہ یہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا، اس کو لے جاؤ، تو اب تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ سنان بن انس نکلا تو تھوڑی دور جا کے تو پھر واپس پلٹا، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے،
کہ میں کون ہوں اور میں نے کیا کیا تھا آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ تم نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا ہے نا تو میری نظر جب پڑی ہے تو میں نے اسی وقت تمہیں یہ پہچان لیا تھا کہ تم سنان بن انس ہو، اور تم وہی ہو کہ جس نے میرے بڑے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی، اس کا کلیجہ برچھی کے ساتھ جو ہے وہ زخمی کیا تھا. اس کے کلیجے کو جو تم نے کاٹا تھا تو برچھی مار کے کاٹا تھا، اور پھر تم نے اگلا کام پتہ کیا کیا تو اس برچھی کو نکال کے تم نے ہوا میں لہراتے ہوئے فخریہ انداز میں کیا تھا. تم وہی ہو نا سنان بن انس؟ تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ میں نے تو تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا. لیکن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تمہارا کردار تھا، وہ تمہارا کام تھا جو تم نے کیا تھا اس وقت، اور یہ میرا کام ہے جو میں نے کیا اس وقت، اس لیے کہ میرے اندر میرے آبا و اجداد کا پاکیزہ خون موجود ہے، اور ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے. ہمیں کبھی بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا گیا. میرے نانا کو دیکھ لو کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھی، لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن سب ان کے سامنے پیش ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو میں اپنے اس نانے کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں نے اس لیے تجھ سے بدلہ نہیں لیا تاکہ میرے نانے کی سنت زندہ ہو جائے. لوگ یہ نہ کہیں کہ اسی کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون انہی کے اندر موجود ہے تو یہ لوگ بھی بدلہ لیتے، اس لیے میں نے بدلہ نہیں لیا تم لوگوں سے. میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا کردار کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، مجھ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ نے اس کو جانے دیا، اس کو کہا کہ جاؤ. تو حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں کہ ایک بندہ ہاتھ میں موجود ہے اور اس نے کیا تھا آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، لیکن دیکھیں کہ کیا صبر کا مظاہرہ ہے. اختیار ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، لیکن آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا. اس سے بڑی بھی کوئی صبر کی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کا خاندان اس کے سامنے ذبح ہوا ہے اور دشمن ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بدلہ نہیں لیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ، تم سے بدلہ نہیں لوں گا. تو یہ بدلے انہوں نے نہ لے کے لوگوں کو بتایا کہ ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے. اور سب سے زیادہ جو مصائب و آلام کا شکار ہوئے ہیں نا وہ اہل بیت اطہار ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پھر آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اتنے افراد، سب سے زیادہ. آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ جب مکہ میں واپس آ گئے نا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تب بھی بادشاہ جو تھے وہ تب بھی ان سے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ ہمارے لیے خراب کر دے. عبد الملک بن مروان جو تھا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا حشام بن عبد الملک، تو اس کو بھی بڑی دعوت تھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حج کرنے کے لیے شام سے جب نکلا تو سیدنا امام زین العابدین مدینہ سے نکلے. انہوں نے بھی حج کرنا تھا، وہ اپنے بادشاہ کا بیٹا تھا تو لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، نوکر چاکر آگے پیچھے اس کے بڑے تھے. تو امام کے ساتھ تو غلام تھے جو غلامی کرنے والے تھے، جو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ ہمیں اس در کی غلامی نصیب ہو گئی ہے. ورنہ امام زین العابدین نے کبھی کسی کو پکڑ کے نہیں رکھا، کہا کہ رہنا ہے تو رہو، اگر نہیں رہنا تو جہاں جانا چاہتے ہو تم آزاد ہو میری طرف سے. لیکن لوگ تو جاتے ہی نہیں تھے نا. جب مالک اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ اگلے بندے کو عزت دینے والا ہو، اور عزت بھی اپنی اولاد سے بھی اگر بڑھ کے دے اور ایک غلام کو دے تو کبھی غلام اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. غلام کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ تو مجھے اپنے والدین سے بھی بڑھ کے عزت دینے والا ہے. تو امام ایسے تھے کہ وہ لوگوں کو ایسے عزت دیا کرتے تھے اور لوگ ان پر جو ہے نا اپنے آپ کو نچھاور کرتے تھے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے ہم وقت. تو جب یہ حج کرنے کے لیے حشام بن عبد الملک بادشاہ کا بیٹا، تو ظاہر آپ کو پتہ ہے حج کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کعبہ شریف کے اندر، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوتا ہے. تو اتنا رش تھا وہاں پہ کہ اس نے جب طواف کیا تو اس نے کوشش کی کہ میں حجر اسود کو جو ہے نا بوسہ دوں، لیکن رش اتنا تھا، دھکم پیل تھی.
तो किसी ने इसको करीब भी ना आने दिया बादशाह को। अब इसने देखा कि मामला तो ठीक नहीं है, मुझे तो ये बोसा नहीं देने देंगे हाजिर अस्वद को। तो इसने कहा कि चलो रश जब कम हो गया तो ये पीछे हो गया। पीछे हो गए, उन्होंने कुर्सी पेश की नौकरों ने। अब ये बैठ गया वहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काबे का तवाफ़ करने के लिए तशरीफ़ ले आए। आपने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप देखें कि जहाँ से भी गुजरते थे ना तो लोग उनको रास्ता दे देते थे, अदब की खातिर, अदब से लोग उनको रास्ता दे देते थे। और लोगों के दिलों के अंदर तो अदब पहले ही मौजूद था, ख़ानदान नबूवत का, लोग तो मोहब्बतें करते थे ना उनसे। तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब चक्कर पूरे कर लिए तो अब हाजी अस्वद को बूसा देना था। रश इतना था, लेकिन जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाजी अस्वद की तरफ रुख किया और चलने का इरादा किया तो लोगों ने देखा कि इमाम जो है वो हाजी अस्वद को बूसा देने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सब ने जो है ना हाजी अस्वद के जो सामने हाजी अस्वद के खड़े हुए थे जितने भी लोग सारे पीछे हट गए। बीच में रास्ता बन गया। इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उन्होंने बड़े निहमाक के साथ वहाँ पे हाजिर अस्वद को बोसा दिया। बड़े सुकून के साथ बोसा देने के बाद अब ये मंजर जो है हशाम बिन अब्दुल मलिक भी देख रहा था और उसके साथ जो शामी लोग आए हुए थे उसके नौकर चाकर वो भी देख रहे थे। अब जब हाजिर अस्वद को बोसा देने के बाद जब वो पीछे हुए तो लोगों ने फिर उसी तरह यानी कि बोसा देना शुरू कर दिया। इमाम तो साइड पे चले गए। तो किसी शामी ने यह पूछा कि ये कौन सी हस्ती है कि जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। कि उसने किसी को ये नहीं कहा कि यार मैंने बोसा लेना है, उसने किसी को ये नहीं कहा कि मुझे रास्ता दे दो मैंने आगे आना है। हर बंदा उसको देख के रास्ता भी दे रहा है कि आगे तशरीफ़ ले आए, हुजूर आगे तशरीफ़ ले आए। इतनी मोहब्बत इस हस्ती की उन लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। तो ये कौन सी हस्ती है? तो वो जो हशाम बिन अब्दुल मलिक था ना, बादशाह का बेटा, उसने अपने इस चेहरे पर बाल लाते हुए कहा कि मैं तो नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। हत्ता कि जानता था वो, उसको मालूम था कि ये कौन सी हस्ती है और इनका ताल्लुक किस खानदान के साथ है, ये भी वो जानता था। लेकिन जब उसने कहा ना तेवर अपने यानी माथे के ऊपर लेते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन सी हस्ती है और इसका ताल्लुक किस खानदान से है, तो वहाँ पे फ़र्ज तो खड़ा हुआ था जो उन्हीं का मुलाजिम था, उन्हीं का दरबारी शायर था, वो उन्हीं से पैसे लेने वाला था, उन्हीं के घर में काम काज करने वाला था, हत्ता कि उन्हीं के पैसों पे पलने वाला था, तनख्वाह उनसे लेता था, काम काज उनसे करता था। लेकिन उसने कहा कि अच्छा हशाम बिन अब्दुल मलिक को कि तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है। उसने कहा अना आरिफ हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कौन है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसकी तारीफ क्या है, इसका हसब नसब क्या है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, ये किस पकीज़ा खून के साथ इसका ताल्लुक है, कौन सी हस्तियों के साथ इस बंदे का ताल्लुक है। उसने कहा कि मैं बताता हूँ। उसने फिर वहाँ पे अशार जो है ना अशार की सूरत में उन लोगों को बताया। उसने कहा कि हाज़ल्लज़ी तारिफुल बता ताअतहु, उसने कहा कि ये तो वो हस्ती है कायनात की कि अगर तुम मक्का की वादियों से भी पूछोगे कि ये हस्ती कौन है तो मक्का की वादियाँ भी तुम्हें बताएगी कि ये हस्ती कौन है और इसका ताल्लुक किस खानदान के साथ है। मक्का की वादियाँ जानती हैं, मक्का के रेत के जर्रे जानते हैं कि ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखने वाली हस्ती है। और फिर उसने कहा कि यहां तक भी बात नहीं है, फिर उसने कहा कि वल बैत यारिफहू, वो तो दूर है वादियां, तो ये जो सामने खाना काबा खड़ा हुआ है, अगर इस बैतुल्लाह से भी पूछो ना कि इस हस्ती का मकाम व मर्तबा क्या है, इसका ताल्लुक किसके खानदान के साथ है, हुजूर के साथ इसका क्या नसब है, तो ये बैतुल्लाह भी तुम्हें बताएगा कि इस खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाला बंदा है ये। और फिर अगली बात फिर उसने की, उसने उनको बताया उसके नौकरों को, उस हशाम बिन अब्दुल मलिक के मुंह के ऊपर उसने ऐसी बेइज्जती की, उसके नौकरों के सामने उसने हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उसने इज्जत की और उसने उनके नस्ब के बारे में उनको बताया, उनकी तारीफें बताई उनको कि ये कितना पकीज़ा खानदान है। और फिर फरमाया कि वल हल्ल वल हरम, और मक्का की वो सरजमीन जहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हरम है, तो फरमाया कि अगर इस इलाके से भी पूछोगे इस हस्ती के बारे में तो ये इलाका भी तुम्हें बताएगा कि इसका ताल्लुक किसके साथ है। और वो इलाका मक्का का कि जहाँ पे शिकार हलाल है, अगर तुम उनसे भी जाके पूछोगे ना इस इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, तो वो ज़मीन भी तुम्हें बताएगी कि ये कौन से खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाला है। ये तो ऐसा पकीज़ा मुनज़्ज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने इनको वो पकीज़गी अता फरमाई है जो किसी और के हिस्से में भी नहीं है।
اور پھر یہاں بھی نہ رکا، پھر اس نے کہا کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلو، اس نے کہا کہ مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین عباد اللہ کے بندے ہیں، سب سے بہترین جو اللہ کے بندے ہیں، ان بہترین بندوں میں سے جو سب سے اچھے ہیں، فرمایا کہ ان کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اشارہ کیا، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، وہی سب سے برگزیدہ اپنے رب کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ اس ہستی کا تعلق ہے، اور فرمایا کہ ھذا التقی النقی ظاہر العلم، فرمایا کہ یہ تو پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کی پاکیزگی کا ذکر خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتنے پاکیزہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ ایسے صاف ستھرے اور بلند و بالا اور اعلیٰ مقام پر اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو فائز کیا ہوا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ اس نے اس کے سامنے جب اس کی بےعزتی کی، ہشام بن عبد الملک کے سامنے، ظاہر انہی کا ہی وہ بندہ تھا، اسی کا نوکر، اور نوکر اپنے اگر مالک کی بےعزتی کرے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور نوکروں کے سامنے جب بےعزتی ہو تو اس نے ایسی بےعزتی کی، ہشام بن عبد الملک کی ایسی بےعزتی کی اس نے کہ وہ پانی پانی ہو گیا شرم سے، کہ اس کے نوکروں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہستی کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا، قصیدہ تو اس نے بڑا امام زین العابدین کی شان میں بڑا لمبا چوڑا اس نے بیان کیا تھا، اور پھر اس نے ہشام بن عبد الملک نے پھر اسی فرزدق شاعر جو تھا اس کو پکڑوا کے غسان علاقہ تھا اس کے اندر اس نے بند کروا دیا اس کو، وہ اس نے بدلہ لینا تھا، ظاہر ہے اس کی بےعزتی ہوئی تھی اس کے نوکروں کے سامنے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے سیدنا امام زین العابدین کی دیکھیں عزت و عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے اجاگر کی ہوئی تھی، کہ لوگ ان سے کیسے محبت کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے رستہ دے رہے ہیں، اور پھر لوگ جہاں کہیں بھی وہ ہوتے تھے جس جگہ بھی، تو لوگ ہمیشہ اتنی محبت کرتے تھے ان سے، کیونکہ ان سے محبت کرنے کے علاوہ اور ہے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم اگر ان سے محبت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے نا، اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو پھر تو ہم ناکام ہو جائیں گے زندگی کے اندر۔ یہ زندگی جو ہے یہ صرف ہے ہی اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، اگر ان سے محبت ہوگی تو پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یقیناً کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، زندگی جس طرح بھی ہم نے یہاں پہ گزاری ہوگی۔